السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف مستعلیہ اور شبہ مستعلیہ میں کیا فرق ہے۔ کل میں نے آپ کو سبق کے اندر تفخیم اور ترقیق کے بارے میں بتایا تھا کہ تفخیم کا معنی ہے پر پڑھنا یعنی موٹا پڑھنا، اس کے بعد ترقیق کا معنی ہے باریک پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی کہ تفخیم یعنی موٹا کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ حروف ہیں جو ہر وقت موٹے ہوتے ہیں، جیسے حروف مستعلیہ کا میں نے آپ کو کل بتایا تھا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تین حرف ایسے ہیں جو کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں، ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف مستعلیہ اور شبہ مستعلیہ میں کیا فرق ہے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے جو ہمارا سوال ہے وہ ہے حروف مستعلیہ کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صفات لازمہ کے اندر ایک ایسی صفت ہے جس کو استعلاء کہتے ہیں۔ استعلاء کا معنی ہوتا ہے بلندی کے اوپر چڑھنا، یعنی زبان کا تالو کی طرف اٹھنا، جس کی وجہ سے حروف موٹے ادا ہوتے ہیں۔ وہ ایسے حروف 7 ہیں، خص ضغط قف، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے اندر یہ صفت لازم پائی گئی ہے، یعنی ہر وقت وہ موٹے ہوتے ہیں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، خواہ ان کے اوپر زیر ہو، خواہ پیش ہو، خواہ ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، حروف مستعلیہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ خص ضغط قف، یہ ان کا مجموعہ ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، ٹھیک ہے، ظا، قاف، اسی طرح تو، ٹھیک ہے۔ یہ 7 حرف ہیں، یہ کیا ہیں؟ ہر وقت ہر حال میں موٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر صفت جو ہے وہ لازم طور پر پائی گئی ہے۔ اب ان میں کوئی بھی حرف ایسا نہیں جو کسی حالت میں مرقق یعنی باریک پڑھا جاتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہر حال میں ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، خواہ زیر ہو، خواہ پیش ہو، خواہ ساکن ہو، کیونکہ ان میں صفت استعلاء لازم ہے جو کبھی ان سے جدا نہیں ہوتی۔ اگر ان 7 حرفوں کے اندر یہ صفت استعلاء کو ہم نکال لیں، مثال کے طور پر آپ دیکھیں، تو کے اندر صفت استعلاء ہے کہ تو کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس کو صفت استعلاء ادا نہ کریں تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ تا بن جائے گا، پھر تو اور تا میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر سین کے اندر، مثال کے طور پر صفات لازمہ جو ہوتی ہیں، اگر سین کے اندر ہم سیٹی نکال لیں، سا بن جائے گا۔ صاد کے اندر ہم موٹائی ختم کر دیں، یہ سین بن جائے گا۔ اسی طرح قاف کے اندر ہم موٹائی ختم کر دیں، یہ کاف بن جائے گا۔ اسی طرح غین کے اندر ہم موٹائی ختم کر دیں تو یہ ناقص ادا ہوگا، غیریل، ٹھیک ہے، قاف کاف بن جائے گا، جس سے کیا ہوگا؟ معنی بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ جیسے قلب دل ہوتا ہے موٹے قاف کے ساتھ، اگر باریک کاف کے ساتھ قلب، اس کا معنی ہوتا ہے کتا۔ تو آپ دیکھیں، جب ہم ایک حرف کو دوسرے سے بدلیں گے تو پھر اس سے معنی تبدیل ہوگا اور نماز بھی جاتی رہے گی۔ تو ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ تو حروف مستعلیہ کا آپ کو پتہ چل گیا، حروف مستعلیہ 7 ہیں، خص ضغط قف، ٹھیک ہے۔ یہ ہر حال میں ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، کوئی بھی ایسی حالت نہیں ہے کہ یہ مرقق یعنی باریک پڑھے جاتے ہوں۔ یہ ہر حال میں، خواہ ان کے اوپر زبر ہو، خواہ ان کے اوپر زیر ہو، خواہ پیش ہو، قرآن مجید کے اندر ہر جگہ یہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو موٹے حروف کتنے ہیں؟ 7 ہیں، ٹھیک ہے۔ خص ضغط قف، یہ ان کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے اور ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری بات ہماری کون سی ہے؟ وہ ہے شبہ مستعلیہ۔ کیا؟ شبہ مستعلیہ۔ اب شبہ مستعلیہ کتنے حرفوں میں ہے؟ یعنی لام، را اور الف۔ اب شبہ مستعلیہ کا کیا مطلب ہے؟ شبہ کا معنی اس کی مشابہت اختیار کر جانا، یعنی مستعلیہ کی مشابہت اختیار کر جانا۔ الف، لام، را، یہ کیا ہے؟ ہر وقت موٹے نہیں ہوتے، یہ بعض حالتوں میں موٹے ہوتے ہیں اور بعض میں باریک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر صفت جو ہے وہ عارضی طور پر ہے، صفات عارضہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ لام صفات عارضہ میں سے ہے،
اسی طرح را صفات عارضہ میں سے ہے، اور اسی طرح الف جو ہے یہ بھی صفات عارضہ میں سے ہے۔ صفات عارضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، اور صفات لازمہ ہر حال میں پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ صفت نکال لی جائے تو پھر وہ حرف باقی نہ رہے۔ لیکن یہ جو صفات عارضہ ہیں، اگر لام کے اندر سے ہم صفت جو ہے شبہ مستعلیہ کی نکال لیں گے تو یہ حرف تو وہی رہے گا لیکن مزہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، الحمد للہ رب العالمین، را کے اوپر زبر ہو تو را موٹی ہوتی ہے، یہ صفات عارضہ میں سے ہے۔ اب میں کیا کروں گا، را کو باریک پڑھوں گا، الحمد للہ رب مزہ ختم ہو گیا۔ اب اسی طرح دیکھیں لام کو دیکھیں، الحمد للہ، یہاں پر باریک ہے، مزے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ اگر میں اس کو موٹا کر دوں، الحمد للہ، مزہ نہیں آیا۔ اب دیکھیں، قل هو اللہ احد، یہاں پر اللہ کا نام مزے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، جیسے اللہ الصمد، مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں باریک پڑھوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، مزہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا لام را الف یہ کبھی باریک ہوتے ہیں اور کبھی کیا ہے پر پڑھے جاتے ہیں۔ اب جب یہ موٹے پڑھے جاتے ہیں تو یہ صفت جو استعلاء ہے ان کے اندر عارضی طور پر آ جاتی ہے، کیونکہ استعلاء کا معنی موٹا کرنا ہے، یعنی اوپر کی طرف اٹھنا۔ جب زبان کی جڑ اٹھے گی تو یہ حرف موٹے ہو جائیں گے۔ تو شبہ مستعلیہ یعنی یہ مستعلیہ کی مشابہت اختیار کر جاتے ہیں جب یہ کیا ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں۔ اسی طرح استعلاء اور استفال یعنی باریکی بھی ان کے اندر کیا ہے، صفات لازمہ کی وجہ سے عارضی طور پر آ جاتی ہے، کبھی موٹے ہوتے ہیں تو کبھی باریک ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں، اب ہم لام کو دیکھیں، لفظ اللہ اور اللہم کے علاوہ جتنے لام ہیں وہ باریک ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اور اللہم ہر وقت موٹے نہیں ہوتے، اللہ اور اللہم کے پیچھے اگر زبر ہوگی تو پھر یہ موٹے ہوں گے، جیسے اللہ لا الہ، پیچھے زبر ہے، اللہ کا نام موٹا ہو گیا۔ قل هو اللہ، پیچھے زبر ہے، اللہ کا نام موٹا ہو گیا۔ اللہ الصمد، اللہ کا نام موٹا ہو گیا، پیچھے زبر ہے۔ اسی طرح اگر پیش آئے گی پھر بھی یہ موٹے پڑھے جائیں گے، جیسے رفعہ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے پیش ہے تو تب بھی کیا ہے، موٹے پڑھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اذ قالوا اللہم، یہاں پر دیکھیں اللہم میں نے موٹا کیا، اللہم صلی علی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اللہ اور اللہم کے پیچھے زبر تو یہ موٹے ہوں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیں اگر اس کے پیچھے زیر آ جائے تو پھر یہ باریک ہو جائیں گے، بسم اللہ، اللہ کا نام ہے، بسم اللہ نہیں، بسم اللہ، پتہ چل گیا آپ کو۔ اب یہاں پر دیکھیں اعوذ باللہ، پیچھے کیا آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، تو بسم اللہ اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، الحمد للہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ لام کی مثالیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ لام کب موٹا اور باریک ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں را ہے، اب را کی بہت ساری حالتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لمعہ ہے، لمعہ نمبر 8، وہ را کے قاعدوں میں ہے، یعنی را کتنے حالتوں میں پر اور کتنے حالتوں میں باریک پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک سادہ سا قاعدہ قانون ہے کہ اگر را کے اوپر زبر ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں زبر کی مثالیں کہ را پر زبر ہو تو یہ موٹی پڑھی جاتی ہے۔ اب کیا ہے، را کے نیچے زیر ہو تو یہ باریک پڑھی جاتی ہے، جیسے الرجال من شر ما، ٹھیک ہے۔ تو یہ را کی پر اور باریک کی حالتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں الف ہے، اب الف جو ہے یہ اپنے ماقبل کے تابع ہے۔ الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے، پچھلے حرف کا محتاج ہوتا ہے۔ اگر الف سے پہلے کوئی حرف موٹا آئے گا تو الف موٹا پڑھا جائے گا، جیسے سرا، را الف زبر را، ولا الضالین، جیسے قال، قاف الف زبر قا، الف بھی موٹا ہو رہا ہے، طاب، طا الف زبر طا، ٹھیک ہے۔ اگر الف سے پہلے کوئی حرف باریک ہوگا، الف باریک ہوگا، جیسے اثاب، تاب، ناس،
ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو لام را الف ہمیشہ پر نہیں پڑھے جاتے، بعض حالتوں میں پر پڑھے جاتے ہیں اور بعض میں باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، خص لغ تنقیض خا صاد ضاد غین طا قاف وا، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں اور یہ ہر وقت موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پر دیکھیں، الف لام را شبہ مستعلیہ، یعنی جب یہ موٹے ہوتے ہیں تو صفت استعلاء کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جب باریک ہوتے ہیں تو ان کے اندر استفال آ جاتی ہے۔ تو ان کے اندر یہ صفت جو موٹائی والی ہے یہ عارضی طور پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ الف لام را، ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں یا طب مستعلیہ کہتے ہیں، یہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو حروف مستعلیہ اور شبہ مستعلیہ کا فرق بتایا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اور الحمدللہ آج ہمارے 7 لمحات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آگے را کے قاعدے ہیں، 8واں لمحہ را کے قاعدوں میں ہے، تو وہ آگے ہمارا آنے والا سبق ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔